آپ دیکھ رہے ہیں K60 نیوز کراچی۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائن پر۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ کا میلہ جنوبی افریقہ کی پہلی کامیابی، نیوزی لینڈ مسلسل دوسرا میچ ہار گیا۔ پروٹیز نے 232 رنز کا ہدف 41ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ تسمین برٹس ایک سال میں 5 سنچریاں بنانے والی۔ پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان لفظی گولہ باری کے بعد مفاہمت کے بادشاہ سرگرم۔ صدر زرداری کے بلاوے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی میں موجود، دونوں جماعتوں میں کشیدگی کم کروانے کے لیے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا مریم نواز کی معافی نہ مانگنے پر سینیٹر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ پنجاب کارڈ کھیلا جا رہا ہے، کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں، تجاویز کو مداخلت سمجھا جاتا ہے، ہماری سپورٹ کو کمزوری نہ سمجھے، ایسا نہ ہو صوبائیت کی بو پھیلے اور وفاق کمزور ہو۔ شہری رحمان کی گرج برس۔ That we will have joint ventures here in Malaysia, in Pakistan. I think we will say goodbye to IMF for all times to come. حکومت کی پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش ناکام، اسپیکر چیمبر میں بات چیت بے نتیجہ ختم۔ کسی بھی قانون سازی میں حکومت کی حمایت نہیں کریں گے، جیالوں نے بتا دیا۔ وزیر اعظم وطن واپس آ کر تحفظات دور کریں گے۔ دورہ ملیشیا کی وجہ سے صدر زرداری اور بلاول سے ملاقات نہیں کر سکے۔ پیپلز پارٹی نے مریم نواز کی معافی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ کا موقف۔ ملیشین وزیر اعظم کی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت، کہا خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن اہم ہے، پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا دونوں ممالک میں تجارت، سرمایہ کاری اور حلال صنعت میں تعاون ہوگا۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن تعاون کا عزم، تنازع فلسطین کے حل اور قیام امن کے لیے تعمیری کردار کی تعریف۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، مغربی ممالک تعلقات ختم کریں، ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی یونان پہنچنے پر گفتگو۔ اسرائیل نے گریٹا تھنبرگ سمیت گلوبل فلوٹیلا کے مزید 171 ارکان کو رپورٹ کر دیا۔ مشتاق احمد خان سمیت 100 سے زائد رضاکار تاحال زیر حراست۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشتاق احمد کی محفوظ واپسی کے لیے کوششیں جاری، امید ہے اردن کے تعاون سے چند روز میں کامیابی ملے گی۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج منظور، جب حق فرد کے لواحقین کو 10 لاکھ، مستقل معذوری پر 5 لاکھ، پکا گھر مکمل گرنے اور 10 لاکھ اور جزوی نقصان پر 3 لاکھ کی امداد دی جائے گی۔ متاثرہ کسانوں کو بھی مالی مدد دی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں ایسا تباہ کن سیلاب پہلے کبھی نہیں دیکھا، کابینہ عوام کے دکھ درد میں شریک ہے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس، کچے کے ڈاکوں کے ہتھیار ڈالنے کی پالیسی منظور۔ کامیاب آپریشنز اور مذاکرات کے بعد متعدد ڈاکوں نے رضاکارانہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اجلاس کو بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کی قیام امن کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ کابینہ اجلاس میں گندم اجرا پالیسی بھی منظور۔ آٹے کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کا فیصلہ، 12.5 لاکھ ٹن گندم جاری کی جائے گی۔ کراچی کے تاجروں کو ایک بار پھر بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں، ایران کے نمبر سے بھی کالز موصول ہونے کا انکشاف۔ بھتہ نہ دینے پر اغوا اور قتل کی دھمکیاں، تاجر برادری تشویش کا شکار۔ کراچی چیمبر نے اراکین کو سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کر دی۔ بھارت نے پہلے ایڈونچر کیا، ذلت اٹھائی، دوبارہ کوئی حرکت کی تو رہی صحیح عزت بھی خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ہمسائے کو 2 ٹوک پیغام۔